السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل شاہ پسند کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ حفصہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کو ہر وقت یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش کا موسم ہوتا ہے، اس کا بھائی ماں سے کہتا ہے کہ حفصہ کو یہ موسم کتنا پسند تھا، امی حفصہ نے آپ سے اس دن جاتے ہوئے کیا کوئی بات کی تھی، اور وہ ہمیشہ ہی اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ صنم اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، تم آج کل اتنی چپ چپ کیوں ہو، تم بہت زیادہ پریشان سی رہتی ہو، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ پھر وہ ماں کو کھل کر بات بتاتی ہے کہ فدا کو میں ہاسپٹل لے کر گئی تھی اور فدا کی رپورٹس وغیرہ جو خراب آئی ہیں وہ ہر ایک بات ماں کو بتاتی ہے۔ اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اچھا تم فدا سے بات کر لو نا کہ وہ کوئی بیبی اڈاپٹ کر لے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں امی، میں نے ان کو بہت کہا ہے، وہ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس کی ماں سمجھاتی ہیں کہ دیکھو تم کر لو، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ کہتی ہے اماں کہیں یہ نہ ہونا کہ وہ ناراض ہی ہو جائے، بات بگڑ جائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا ہاں، انسان بات تو کر سکتا ہے نا، کبھی انسان پیار سے مناتا ہے، کبھی ناراض ہو کر، کبھی غصے میں، کبھی لڑ کر، لیکن تم مجھ سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے وہ یہ بات مان جائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا چلیں، آپ کے کہنے پر میں ان سے بات کر لوں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ پھر بات حفصہ کی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بس پتہ نہیں میرے دل کو کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، حفصہ کا انتقال ہو گیا، بیچاری وہ اتنی جوان لڑکی تھی۔ اس کی ماں بھی اتنی پریشان ہوتی ہے اور اس کی ماں کو کیا گزری ہوگی کہ اتنی جوان جہان اولاد اس کی چلی گئی، اور جو ہے اس طریقے سے وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا بس ٹھیک ہے، دکھ کی حد تک، لیکن تم نے اس بات کو اپنے دل پر اتنا زیادہ کیوں لیا ہوا ہے؟ تمہارا کون سا حفصہ سے کوئی ایسا خاص رشتہ تھا یا پھر کوئی ایسی بات تھی؟ تو تم ان چیزوں کو سوار نہیں کیا کرو، تم کیوں اتنی زیادہ ہر چیز سوچ کر اپسیٹ ہو رہی ہو؟ پھر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا میں سمجھ گئی ہوں، تم فدا کی وجہ یہ سوچ کر تم فدا کی اس سے زیادہ اپسیٹ ہو اور تمہیں فدا کی فکر ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے امی شاید ایسا ہی ہے، میں نے بغیر فدا کو بتائے اس کی رپورٹس ہر ایک ڈاکٹر کو دکھائی ہیں اور ہر ایک ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ماں اس کو بار بار یہی مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو تم میری مانو، تم جو ہے ایک بیبی اڈاپٹ کر لو۔ کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کے کہنے کے مطابق میں اس سے فدا سے بات کروں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور اس طریقے سے وہ بیبی اڈاپٹ کرنے پر بھی مان جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حفصہ کا بھائی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ فراست انکل کی طرف چکر لگا لوں۔ اس کی ماں اس کو سخت منع کرتی ہے اور کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ فراست صاحب تو آئے بھی نہیں تھے ہمارے حفصہ کی تعزیت کرنے پر، نہ انہوں نے پوچھا، اور تم کیوں ان کے گھر چکر لگا رہے ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے نہیں امی کوئی بات نہیں، ان کی بھی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور میں جو جانا چاہیے میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ فراست انکل کے پاس چلا جاتا ہے تعزیت کرنے کے لیے، اور فراست انکل اور ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی وہ بھی آ کر بیٹھتا ہے۔ سب دعا کرتے ہیں کچن سے، اس کی بیٹی بھی دعا کر رہی ہوتی ہے فراست صاحب کی، اور فراست صاحب کے منہ سے کچھ خاص افسردگی تو ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ تکلفاً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فراست صاحب کی بیوی بھی بالکل اس تکلفاً دعا ہی کر رہی ہوتی ہے، اور جب دعا ختم ہو جاتی ہے تو فراست صاحب کہتے ہیں کہ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ کی مرضی جو اللہ کو منظور، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ہم ان کو مزید جینے پہ مجبور تو نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ ایک دم حفصہ کا ذکر بھی چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا حفصہ کے بارے میں بھی جب میں نے سنا تو، اور جو ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس پر ایک دم وہ غور غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فراست صاحب کے مطلب ایک اس طرح لہجے میں بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا غرق کرے اس آدمی کو جس نے معصوم سی پھول جیسی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اتنا بڑا ظلم کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مزید جب وہ گھر آتا ہے تب بھی وہ اسی طرح بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کو خوب کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، وہ نہیں کھاتا۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، میری زندگی میں اب صرف تم ہی ہو، تم آفس کیوں نہیں جا رہے اتنے دن سے؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ امی مجھ خاص نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اس وجہ سے نہیں جا رہا۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تم اپنے ساتھ ظلم نہیں کرو اور ایسا نہیں کرو پلیز، میری زندگی میں اب تم ہی ہو اور تم جو ہے یہ سب نہیں کرو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فدا گھر آ جاتا ہے، صنم اس کے لیے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہے، کھانا لگاتی ہے، دونوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے بیچ میں خاموشی ہوتی ہے، اور وہ صنم سے کہتا ہے کیا ہو گیا، تم آج کل اتنا چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ تم بوتیک پر بھی نہیں گئی، تم ادھر بھی نہیں گئی، شازیہ آنٹی کی طرف بھی نہیں گئی۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ بس یار میرا کسی کام میں اب دل ہی نہیں لگتا، کسی بھی کام میں میرا اب دل نہیں لگتا۔
تو وہ کہتا ہے کہ کیا